تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی سمری آج وفاقی کابینہ سے منظور ہونے کا امکان، وزارت داخلہ کابینہ کو تفصیلی بریفنگ دے گی۔ پنجاب حکومت کی سفارشات بھی پیش کی جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں افغانستان کے ساتھ حالیہ جنگ بندی معاہدے کے بعد کی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف افغانستان کے ساتھ ہونے والے معاہدے سے شرکاء کو آگاہ کریں گے۔ پنجاب پولیس کا ٹی ایل پی کے پرتشدد مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، گرفتار کارکنوں کی تعداد 956 ہو گئی۔ پولیس کا کہنا ہے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے مفرور ملزمان کو گرفتار کیا گیا، دیگر کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ صنعتوں اور کسانوں کو 3 سال کے لیے رعایتی قیمت پر اضافی بجلی ملے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے روشن معیشت بجلی پیکج کا اعلان کر دیا۔ کہا اکتوبر 2028 تک صنعتی اور زرعی شعبے کو اضافی بجلی 22 روپے 98 پیسے فی یونٹ پر دیں گے۔ وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں سسٹم میں 7000 میگا واٹ اضافی بجلی موجود تھی، فیصلہ کیا یہ بجلی صنعت اور زراعت کو دی جائے۔ عوام سے یہ وعدے پورے کر رہے ہیں، امید ہے معیشت میں بہتری آئے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی سے جیل ملاقاتوں کی آرڈر پر عمل درآمد کا حکم دے دیا۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو 24 مارچ کی عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کی ہدایت۔ کہا سلمان اکرم راجہ جو فہرست دیں اس کے مطابق ملاقات کرائی جائے۔ جیل میں قیدیوں کی سیاسی گفتگو پر پابندی کا قانون بحال، عدالت نے پابندی کا قانون کالعدم قرار دینے کا سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کر دیا۔ تمام قانونی راستے اختیار کیے لیکن بانی سے ملاقات نہیں کرائے گئے۔ کل سے عوام میں جا رہا ہوں، عوامی طریقے اختیار کروں گا۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا میں اپنے لیڈر سے پالیسی لینا چاہتا ہوں، بانی پی ٹی آئی کی ہدایت کے بغیر کوئی کابینہ تشکیل نہیں دی جائے گی۔ I apprised His Excellency Foreign Minister of our concerns regarding unprovoked Indian aggression and Pakistan's principled position on Jammu and Kashmir dispute. We also discussed the recent excesses of the Taliban regime, presence of Fitna al-Kharij and Fitna al-Hindustan elements on Afghan soil. پولینڈ نے پاکستان کے خلاف بھارتی جارحیت پر تشویش کا اظہار کیا، کشمیر پر پاکستان کے اصولی موقف کی تائید کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی پولش ہم منصب کے ساتھ پریس کانفرنس، کہا پاکستان پولینڈ کو اپنا اہم شراکت دار سمجھتا ہے، دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پولینڈ کے ساتھ تعاون کو بڑھایا جائے گا۔ اسلام آباد میں دونوں ملکوں کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات، مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے برطانوی ہائی کمشنر جان میریٹ کی ملاقات۔ وزیر خزانہ نے آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدے پر اصلاحاتی پیش رفت سے آگاہ کیا، کہا پاکستان اقتصادی استحکام کے مرحلے میں داخل ہو چکا۔ حکومت نے ٹیکس پالیسی کو ایف بی آر سے الگ کر دیا، ٹیکس چوری روکنے کے لیے اے آئی مانیٹرنگ سسٹم متعارف کرایا گیا ہے۔ آئندہ 4 سے 5 سال میں اضافی کسٹم ڈیوٹی میں بتدریج کمی کی جائے گی۔ کیبل آپریٹرز کے خلاف لیسکو نے بلا جواز آپریشن شروع کیا، آپریشن کا کوئی نوٹس یا اطلاع نہیں دی گئی۔ چیئرمین کیبل آپریٹرز ملک فرقان کا کہنا ہے لیسکو نے پہلے بھی تارے کاٹ کر ہمارا کروڑوں کا نقصان کیا، اب پھر تارے کاٹی جا رہی ہیں۔ لیسکو کے ساتھ مذاکرات کریں گے، مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو دمادم مسقل اندر ہوگا۔ پیمرا کیبل آپریٹرز کے ساتھ کھڑا ہے، صدر کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن ملک سجاد کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے معاملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی ایس ایل فرنچائز ملتان سلطانز کو ٹیم منسوخی کا نوٹس بھیج دیا۔ ذرائع نے بتایا نوٹس میں چارج شیٹ دی گئی ہے، فرنچائز کے خلاف مالی بے ضابطگیاں اور دیگر چارجز ہیں۔ ملتان سلطانز کے مالک علی ترین کی تنقید پہ الزامات میں شامل، پی سی بی نے علی ترین سے الزامات پر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا تھا۔ پاکستان نے افغانستان میں خوارج کی موجودگی کے خلاف مؤثر اقدامات کیے، آئندہ بھی پاک فوج دشمن کی جارحیت کے خلاف سیسا پلائی دیوار ثابت ہوگی۔ نوجوان روشن مستقبل کے ضامن، ان کا ملکی ترقی اور خوشحالی میں کلیدی کردار ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی غلام اسحاق خان انسٹی ٹیوٹ آف انجینئرنگ سائنسز
ان ٹیکنالوجی ثوابی میں گفتگو. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے حالیہ پاک افغان سرحدی جھڑپ, سیکیورٹی صورتحال اور سوشل میڈیا کے کردار پر بات کی. طلباء اور اساتذہ نے شہداء غازیان پاک افواج کو زبردست خراج تحسین پیش کیا. طلباء کا کہنا تھا ایسی مزید بامقصد نشستیں ہونی چاہیے تاکہ ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈے کا خاتمہ ہو. اعلیٰ عدلیہ کی ججز کے ضابطہ اخلاق کی سرکاری گزٹ پر اشاعت ہوگی. سپریم جوڈیشل کونسل نے ضابطہ اخلاق کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اعلامیے میں کہا ججز کے ضابطہ اخلاق میں ترمیم کا مقصد عدلیہ کی آزادی مزید مضبوط بنانا ہے. ضابطہ اخلاق عدالت کی دیانت, آزادی اور احتساب کے اعلیٰ معیار کی عکاس ہے. عدلیہ کا عزم ہے کہ انصاف, خوف, رعایت یا تعصب کے بغیر فراہم کیا جائے گا. نیا ضابطہ اخلاق عوام کی معلومات کے لیے جاری کیا گیا ہے. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ گورنمنٹ وہ بنانے جا رہے تو ان کو ووٹ دے گی مسلم لیگ نون اگر عدم اعتماد. جب وہ ابھی وہ سبمٹ تو کر رہے ہیں عدم اعتماد, اگر انہوں نے سبمٹ کیا, رابطہ کیا تو پھر غور کریں گے. ابھی کوئی فائنل نہیں ہوا ہے کہ ووٹ دیا جائے. دیکھنا ہماری طرف سے فائنل ہے کہ ہم اس میں اختلاف میں بیٹھیں گے. پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر اسمبلی میں ان ہاؤس تبدیلی کے لیے کوششیں تیز. پی پی قیادت کا آزاد کشمیر کی صورتحال پر نون لیگی قیادت سے رابطے کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق پی پی قیادت وفاقی حکومت سے فنڈنگ کے معاملے پر یقین دہانی حاصل کرے گی. نون لیگ آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر کہتے ہیں آزاد کشمیر حکومت سے علیحدگی معاملے پر پارٹی کے اندر کوئی اختلافات نہیں. عدم اعتماد کی صورت میں پیپلز پارٹی نے رابطہ کیا تو غور کریں گے. ہماری طرف سے فائنل ہے کہ ہم حزب اختلاف میں بیٹھیں گے. انوار حکومت کے پاس اکثریت ہوتی تو رہ جائے گی, نہ ہوئی تو چل جائے گی. پیپلز پارٹی والوں سے پوچھیں کہ ان کے پاس تعداد پوری ہے یا نہیں. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا رات گئے اولڈ سٹی ایریا کا تفصیلی دورہ. میئر کراچی نے برتن گلی, میڈیسن مارکیٹ, ایوان تجارت میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. شہریوں کی شکایات کا فوری ازالہ اور کام جلد مکمل کیا جائے. کراچی کے علاقے کھیماڑی میں پولیس مقابلہ 2 ڈاکو ہلاک. ایس ایس پی نے بتایا ڈاکو گاڑی میں سوار افراد سے لوٹ مار کر رہے تھے. ڈاکوؤں سے اسلحہ, موٹر سائیکل اور موبائل فون برآمد. CPEC Phase 2.0 was formally launched. Second part of it is investments, and investments in all areas of mutual interest. It's minerals and mining, agriculture, AI and IT. CPEC خطے میں گیم چینجر ثابت ہو رہا ہے. چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے میں پیش رفت ہوئی. حال ہی میں بیجنگ میں 24 مشترکہ منصوبوں پر معاہدہ ہوئے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا چینی میڈیا کو انٹرویو. کہا پاکستان نے معاشی میدان میں اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں. پر امید ہوں کہ رواں سال 3.5% شرح نمو حاصل کر لیں گے. غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی جرمن سرمایہ کاروں اور تاجروں کے وفد سے ملاقات. پاکستان کی معاشی استحکام اور اصلاحاتی پالیسی پر روشنی ڈالی. آرٹیکل 151 اس کے تحت گندم کی نقل و حمل پر پابندی لگائی نہیں جا سکتی. پالیسی میں حکومت خود پروکیور کر سکتی ہے یا پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو پروکیور کر سکتی ہے. ہم خود پروکیور کریں گے. کاشتکاروں کو 56 ارب روپے کا پیکج دینے جا رہے ہیں. زرعی آمدنی پر ٹیکس پرانے ریٹ سے ہی لگے گا. سندھ حکومت چاہتی ہے کسانوں کو مزید سہولتیں دی جائیں. وزیر اعلیٰ سندھ وادی علی شاہ کی نیوز کانفرنس. کہا اس وقت صوبے میں 20 لاکھ ٹن گندم موجود ہے. 5 ماہ میں ہم اپنی ساری گندم فروخت کر دیں گے. صدر نے چینی تاجروں کو زمین دینے کی پیشکش کی. کہا ہم زمین دیں گے, آپ سرمایہ کاری کریں. شرجیل میمن کی پریس کانفرنس. کہا صدر آصف علی زرداری نے چین میں بزنس کمیونٹی سے ملاقاتیں کی اور انہیں پاکستان میں صنعتیں لگانے کا کہا. ملک کا پہیہ بزنس کمیونٹی چلاتی ہے, انہیں جتنی سہولتیں دیں گے ماحول بہتر ہوگا. زیادہ سے زیادہ صنعتیں لگیں گی تو لوگوں کو روزگار ملے گا.
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا ٹیلی فونک رابطہ، فلسطین اور غزہ کی صورتحال سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور سعودی عرب کا خطے میں امن و استحکام کے لیے عزم کا اعادہ۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ امن معاہدے کی خلاف ورزی، پاکستان کی جانب سے شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق عالمی برادری کی جنگ بندی کے مکمل نفاذ اور فلسطینی شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ اسرائیلی کارروائیاں شرم الشیخ میں طے پانے والے امن معاہدے کی روح کے منافی ہیں۔